اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین چلے گئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن ان کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ کسی اولاد سے نواز دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 سال بعد ایک بچے سے نوازا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں سے گزر کر ایک وادی میں پہنچے، جہاں پر نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی چرند و پرند دکھائی دے رہے تھے۔ دور دور تک نگاہ اٹھائیں تو صرف خالی میدان نظر آتا تھا، مگر حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس صحرا میں ایک بوڑھا درخت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس درخت کے نیچے رکھا، ان کو کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ دیا اور وہاں سے بغیر کچھ کہے جانے لگے۔ جب شوہر کو اس طرح جاتے دیکھا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے لپک کر کہا، میرے سرتاج، مجھے اس سنسان جگہ میں کس کے بھروسے پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے چین کی سانس لی اور کہا، پھر تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دور گئے تو آپ کو اپنی بیوی اور بیٹے پر ترس آیا۔ انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں تیرے حکم سے ان کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں رزق عطا فرما۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب اس صحرا میں صرف 2 لوگ تھے، ایک ماں اور ایک بیٹا۔ کچھ دن تو اسی طرح چلتا رہا، لیکن کچھ دنوں بعد جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے چھاتی میں دودھ بھی ختم ہو گیا۔ جب بچے کو دودھ نہ ملا تو وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے بچے کو درخت کے نیچے رکھا اور خود پانی کی تلاش میں نکل گئیں۔ سامنے 2 پہاڑ تھے، آج ان میں سے ایک کا نام صفا اور دوسرے کا نام مروہ ہے۔ آپ پہاڑ پر چڑھ کر جاتی تاکہ دیکھیں کہ کہیں سے کوئی قافلہ آ رہا ہے تو ان سے تھوڑا پانی مانگ کر بچے اور خود کی پیاس کو بجھا سکیں۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھی تو بچہ آپ کی نظر سے اوجھل ہو جاتا۔ بچے کی محبت میں وہ جلدی سے نیچے آ جاتی، لیکن بچے کو روتا دیکھ کر پھر وہ دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے ان پہاڑوں کا 7 چکر لگایا، ہر بار پہاڑ پر چڑھتی اور بیٹے کی محبت میں اتر جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی بیٹے سے محبت اس قدر اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت جو بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اس پر ان دونوں پہاڑوں کا 7 مرتبہ چکر لگانا فرض کر دیا ہے۔ اس کو صفا اور مروہ کی سعی کہتے ہیں۔ ادھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پہاڑیوں پر چڑھتی اور اترتی
اور ادھر ان کا بیٹا بھوک کی شدت کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہا تھا اور اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسی جگہ پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ آج بھی اس چشمے کا پانی جاری ہے۔ اس پانی کو آج آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا تو جو پانی نکلا وہ بہتا ہی جا رہا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ پانی بڑھتا ہی جا رہا ہے تو آپ نے پانی کو حکم دیا زم زم یعنی تھم تھم۔ کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی کو نہ روکا ہوتا تو وہ بڑھتا چلا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں پر کی، ورنہ ریگستان میں پانی کہاں ہوتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے اپنی پیاس بجھائی، اس کے بعد بچے کو دودھ پلایا۔ ایک ریگستان میں پانی کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کو وہاں پانی ہونے کی خبر ملی، دھیرے دھیرے لوگ وہاں آ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی اجازت لے کر آب زمزم کے پاس بسنے لگے۔ اس طرح وہاں ایک بستی آباد ہو گئی۔ اسی بستی کو آج مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو گئی تھی اور سارہ رضی اللہ عنہا کی عمر 90 سال ہو چکی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ہم بعد میں جانیں گے۔